السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد رضوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں آپ کے لیے طرح طرح کے نسخے جات مجبات لے کے آتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے اعضائے رئیسہ کے تعلق سے۔ اعضائے رئیسہ کے لیے سب سے بیسٹ نسخہ آج میں بتا رہا ہوں۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اعضائے رئیسہ کس کو کہتے ہیں۔ میرے رب نے انسان کو جو وجود بخشا ہے اس میں بہت سارے اعضاء ہیں، جیسے کہ کان ہے، یہ بھی ایک اعضاء میں شمار ہوتا ہے۔ جیسے کہ ناک ہے، یہ بھی اعضاء ہے۔ جیسے کہ زبان ہے، یہ بھی ایک اعضاء کا ہی حصہ ہے۔ جیسے کہ دانت ہیں، جیسے کہ ہاتھ ہے، جیسے کہ انگلیاں ہیں، جیسے کہ پیر ہے، جیسے کہ آنکھیں ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ سب اعضاء ہی کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی سا بھی اعضاء لے لیجیے۔ لیکن اعضائے رئیسہ کون کون سے ہوتے ہیں آپ یہ جانیں، اور اعضائے رئیسہ کو طاقتور بنانے کے لیے آج جو ہمارا نسخہ رہے گا وہ بہت ہی کامیاب اور اسپیشل نسخہ ہے۔ اعضائے رئیسہ کون کون سے ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ یہ جانیں۔ اعضائے رئیسہ دوستو جسم کے اندر 3 ہوتے ہیں۔ کتنے؟ جسم کے اندر اعضائے رئیسہ 3 کہلاتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ دل، دماغ اور جگر۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ 3 اعضائے رئیسہ ہیں۔ اچھا، ان کو اعضائے رئیسہ کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی اور جان لیں تھوڑا سا، یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ اعضائے رئیسہ کس لیے کہتے ہیں تو میں بتاتا ہوں آپ کو اعضائے رئیسہ کیوں کہتے ہیں۔ کیونکہ دوستو اگر انسان کا یہ کان ہے تو یہ بھی اعضاء میں شمار ہے، تو ایک اعضاء ہو گیا۔ تو ایک عضو کے کاٹنے سے اگر آپ کا کوئی کان کاٹ لے تو ممکن ہے کہ آپ زندہ رہ سکتے ہیں، اس سے آپ کی ڈیتھ، آپ کی موت نہیں ہو سکتی۔ مان کے چلیے اگر آپ کی زبان ہی کاٹ لی جائے پھر بھی آپ کی موت نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کی آنکھ ہی نکال لی جائے، جو آنکھ باڈی اور انسان کے لیے، انسان کی زندگی کے لیے بہت امپورٹینٹ ہے، بہت اہم مقام رکھتی ہے، لیکن اگر مان کے چلیے آنکھ نکال لی گئی تو انسان ممکن ہے زندہ رہ جائے۔ چلیے مان لیجیے اگر آپ کا ہاتھ ہے، ہاتھ ہی کاٹ لیا جائے تب بھی انسان ایک ہاتھ سے رہ سکتا ہے، دونوں ہاتھ کاٹ لیے جائیں تب بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پیر اس کا کاٹ لیا جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن دوستو اگر آپ دل کو نکال لیجیے، ٹھیک ہے، تو اب بتائیے کیا انسان زندہ رہے گا؟ بغیر دل کے وہ 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے اعضائے رئیسہ کہتے ہیں۔ جگر ہے، اگر جگر نکال لیا جائے یا جگر پھٹ جائے تو بتائیں جگر کے پھٹنے پہ انسان کی زندگی ممکن ہے؟ جی، تو بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ دماغ ہے، اگر دماغ پھٹ جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے اعضائے رئیسہ ان عضو کو کہا جاتا ہے جس کے بغیر انسان کا جینا ناممکن ہے، اس لیے انہیں اعضائے رئیسہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ سب کے سردار ہیں۔ جیسے کڈنی ہے تو وہ ہے تو انسانی جسم کے اندر اس کا بھی ایک اہم مقام ہے، لیکن اگر انسان کی کڈنی فیل ہو جائے تو ممکن ہی دوسری پہ زندہ رہ سکتا ہے، اس سے موت نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ 3 اعضاء ایسے ہیں جن کو جو ہے نکال لیا جائے، پھٹ جائیں، میں معاملہ گڑبڑ ہو جائے تو پھر انسان کا بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ دوستو میں نے آج بہت اہم جانکاری دے دی ہے، میں ایک دم سے اس طرح کی باتیں نہیں بتاتا ہوں، لیکن آج موڈ میں تھا تو اس لیے آپ کو میں نے بتا دیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم اعضائے رئیسہ کو طاقت پہنچانے کے لیے اگر آپ کو ضعف قلب ہے، ضعف جگر ہے یا ضعف دماغ ہے تو آپ یہ میرا نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے جو ہے جگر کو بھی طاقت ملے گی، اس سے دل کو بھی طاقت ملے گی، اور دماغ کے لیے تو بیسٹ ہے۔
بہت اسپیشل ہے، ایک دم نمبر 1۔ تو دوستو آپ کو کیا لینا ہے؟ مغز اخروٹ، ٹھیک ہے؟ مغز اخروٹ آپ 25 گرام لے لیں یا 50 گرام لے لیں، 100 گرام لے لیں، 1 کلو لے لیں، 2 کلو لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنے آپ چاہیں لیں، مطلب مقدار آپ کے اوپر ہے، ادویہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ اس میں تمام چیزیں برابر وزن لینی ہے۔ مغز اخروٹ، مغز بادام شیری، منقع اور انجیر، تینوں کو آپ برابر وزن میں لے لیں، چاہے تو کوٹ لیں، پیس لیں، معجون تیار کر لیں، چاہے گولیاں بنا لیں، چاہے آپ ان کو ایسے بھی صبح میں چبا لیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ایسے چبانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، منقع کو پانی میں ڈالیے، بادام کو پانی میں ڈالیے، انجیر کو پانی میں ڈالیے، اخروٹ کو پیس لیجیے آپ، اس کے بعد سب کو مکس کر کے صبح کو، ٹھیک ہے، بادام کا چھلکا اتار کے آپ کھائیے۔ میرے دوست، دماغ کے لیے یہ وہ تحفہ ہو گیا، اس سے نمبر 1 آپ کو نہیں مل سکتا، بہت اسپیشل۔ استعمال کر کے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل پہ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملاقات، اللہ حافظ۔